یہ 4 میٹا پروگرام آ گئے اکٹھے ہی آ گئے. ٹھیک ہے جی. میچر کے اپنی چیزوں کو میچ کرتے ہیں, ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ میچر ود ایکسیپشن, کہ کچھ میچر تو ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی یہ باقی بات تو ٹھیک ہے, پر چلو میں یہ ایکسیپٹ کر لیتی ہوں, یہ سے ڈیسائیڈ بنا ہوا ہے, ایکسیپشن آ گئے. اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ, اب دیکھیے گا آپ کے سوالوں کے جواب بیچ میں آتے ہیں, کچھ لوگ ہمیشہ ڈفرینس کریں گے, اور اگر آپ بھی اس سے ڈفرینس کرتے چلے جائیں گے نا تو وہ ڈفرینس بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے مس میچر ود ایکسیپشن. ٹھیک ہے جی, مجھے کپڑے پسند تو نہیں ہیں, لیکن اچھا چلو میں یہ دوپٹہ ٹھیک ہے میں قبول کر لیتی ہوں. اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ بات ملے گی. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنے لگا, ذرا پوری توجہ سے ادھر. اچھا, لیفٹ ہینڈڈ ہے. جی سر. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو حکمت کی بات کرے گا, عقل مندی کی بات کرے گا, تو اس کو میں 400 دینار انعام دوں گا. تو نکلا ایک دن باہر اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے, تو ایک خاتون کو 95 سال اس کی عمر ہوگی, وہ زیتون کا درخت لگا رہی تھی. تو اس کے پاس آیا تو کہتے ہیں آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے, اس نے 20 سال کے بعد جا کے پھل دینا ہے, تو آپ کو کیا ملا؟ اس نے ایسے دیکھا, اس نے کہا ہمارے بڑوں نے پھل لگائے تھے, درخت لگائے تھے, تو ہم پھل کھا رہے ہیں اور میرے آنے والی نسل کھائے گی. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ اس نے بڑی حکمت کی بات کی ہے, دے دو اس کو 400 دینار. دے دیے. تو بادشاہ کہتے ہیں تم مسکرائے کیوں؟ اس نے 400 دینار لیے تو مسکرانا شروع کر دیا. کہتی میں مسکرائی اس لیے ہوں کہ زیتون کا درخت پھل 20 سال کے بعد دے گا, اور مجھے ابھی مل گیا ہے, مجھے ابھی مل گیا ہے, وہ سال کا جو ہے وہ ابھی مل گیا ہے. اور وہ پھر مسکرا دی. تو اس نے کہا کہ اب کیوں مسکرائی ہو؟ اس نے نا 400 دینار اور دے دی. اب اس کو 800 آ گئے, تو پھر مسکرائی. کہتے اب کیوں مسکرائی ہو؟ کہتی جی زیتون کا درخت جو ہے وہ 1 سال میں 1 پھل دیتا ہے, اور میرے درخت نے 1 سال میں 2 دفعہ پھل دے دیا, مجھے 800 دینار مل گیا. اس کے کہتے یہ تو بڑی حکمت کے بدلے جو 400 اور. تو وزیر کو کہتا ہے اور چلو بھاگو یہاں سے, اور اس خاتون کی حکمت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی, میرا تو سارا خزانہ خالی ہو جائے گا, میرا سارا خزانہ خالی ہو جائے گا. اب دیکھیے گا میچر, ہم نے جو کھایا وہ بڑوں نے لگایا اور ہم لگا رہے ہیں, وہ میچ کر رہی ہے اس سے, اپنے بڑوں کے انہوں نے لگایا اور میں آگے کے لیے. اور پھر میچر ود ایکسیپشن, پھل 20 سال بعد آتا ہے اور میرا ابھی آ گیا. یعنی ویسے تو میچ ہی کر رہی ہے, لیکن اس نے ایکسیپشن کو نکال کے مجھے تو ابھی مل گیا ہے. اور پھر مس میچر, وزیر کا سوال آپ جلدی کیوں نکل رہے ہیں, وہ مس میچر تھا کہ نکل جو یہ خزانہ خالی ہو جائے گا. اور پھر مس میچر ود ایکسیپشن, یعنی اس کہانی میں کمزور نمائندگی کس کی تھی؟ بادشاہ کی. ذرا باتیں مشکل لگ رہی ہیں, تھوڑا سا آپ کو بھی ہمت کرنی پڑے گی, جب اس کو رپیٹ کریں گے تو بہت ساری سمجھ آئیں گی. اور اگر آپ کو کسی کو بعد میں بھی نہ سمجھ آئے, آپ سب کے پاس میرا نمبر ہے, اب مجھے کانٹیکٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. ذرا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا بھی نہیں. اگر ہم کسی کو کہیں او بہت مشکل ہے تو کچھ بھی نہیں. بہت انٹرسٹنگ ہے. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے نا ان میں 1 سے زائد میٹا پروگرام نکال دیے. تو دیکھیں ہر شخص میں تمام قسم کے میٹا پروگرام ہو سکتے ہیں, بہت ساری, لیکن ان کی ٹینڈنسی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. یعنی یہ نہیں مس میچر بھی, میچ اور مس میچر بھی سب میں ہی ہوگا, ٹو ورڈ اور موونگ میں بھی سب میں ہوگا, آگے جو پڑھیں گے وہ بھی سب میں ہوں گے, بس ٹینڈنسی کا فرق ہوگا. جو ڈومینیٹ ہے اس کو ہم ڈکلیئر کر دیں گے. اچھا, اب وہ بادشاہ کی بات آ گئی. پہلے ہم نے بات کی تھی بڑھیا کے بارے میں کہ اس کے کیا تھے میٹا پروگرام, اور بار بار عورت کی باتیں پسند آنا کس کو؟ بادشاہ کو. تو کیا کر رہا ہے وہ؟ میچ کر رہا ہے نا, بار بار آ رہی ہیں, پہلی بھی آئی دوسری بھی آئی, وہ پہلی بات سے دوسری کو, دوسری سے تیسری کو میچ کر رہا ہے, اور پھر کہتا ہے اوے یہ تو خزانہ ہی خالی کر دے گی. پھر پاسبلٹی تھنکر, یعنی اس کو یہ پاسبلٹی کیا تھی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اتنے پیسے مانگتے ہیں کہ میرا خزانہ ہی خالی ہو جائے. یہ بھی اس کا سوچ کا انداز ہے. اور پھر آگے ٹو ورلڈ, اچھی باتوں اور حکمت کی طرف متوجہ ہونا. یعنی اس نے یہ اناؤنس کیا ہوا تھا, اس نے اناؤنس کیا تھا کہ جو حکمت کی باتیں کریں گے میں اس کو
इनाम दूंगा या दिनार दूंगा। ये क्या है, ये टू वर्ल्ड है, उसी का है। अब देखिएगा एक ही बंदे के डिफरेंट है, एक ही बंदे के डिफरेंट मेटा प्रोग्राम है, तो हो सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और आगे है एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, औरत के अल्फाज और रवैये की बुनियाद पर वो फैसला करता गया। यानी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मिली, वो बड़ी मुस्कुराई और प्यार से बोली और उसने उसको और इनाम देने का फैसला कर। ये उसके मेटा प्रोग्राम है और वो उस खातून के पहले बात की है, ये बादशाह के। और उसका दरख्त लगाना भी एक्सटर्नल रेफरेंस जाहिर करता है। मैचर, अब एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। मैचर सेमनेस पर्सन, मुमासलत शख्स बुनियादी तौर पर फ़र्क की बजाय मुशाहबत पर जोर देता है, तवज्जो करता है। वो उन चीज़ों की तरफ माइल होता है जो इसके लिए जानी पहचानी होती हैं और उसके मौजूदा इल्म और यकीन से हम आहंग हो, और वो इन्हीं बुनियादों पर सोचता और फैसला करता है। अब ये देखें कि मैचर जो है ना, वो शख्स है जो सिमिलैरिटीज़ ढूंढता है। वो दुनिया को जब भी देखेगा उसमें देखेगा कौन सी चीज़ में पहले वो हो चुकी है। जैसे आप कहीं जाते हैं शॉपिंग सेंटर में तो देखते हैं, अच्छा ये तो पिछले साल की वो डिज़ाइन है, कोई नई कलेक्शन दिखाओ, फ़ौरन सिमिलैरिटी को उसने ढूंढ लिया। तो इसमें मुमासलत मतलब मुशाहबत, यानी वो तवज्जो करेगा मुमासलत पर, फोकस उसका ये होता है, मुमासलत और यकसानियत को पसंद करता है। अच्छा देखिए, ये एक और आपको इसकी एग्जांपल दे दो और समझ आ जाएगी। जो मुमासलत पसंद या मैचर लोग होते हैं वो कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं, और अगर जैसे एक शख्स किसी कंपनी में काम कर रहा है तो हो सकता है वो मुद्दतों 20-30 साल उसी कंपनी में काम करता रहे, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोग जाने पहचाने हैं, वहाँ का माहौल उन्हें वो अच्छा, बेशक उसकी तनख्वाह कम हो फिर भी वो वही लगा रहेगा। तो ये इतनी वो काउंट करता है। मारूफ निज़ामों में बखूबी डल जाता है, यानी किसी भी सिस्टम में वो आ जाएगा कि वो एडजस्ट हो जाएगा। नई तब्दीली की मुज़ाहमत करता है, यानी उसे नई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो चाहता है कि मैं, जैसे होते हैं कि मैं वही चीज़ लूँ जो पहले थी, नई चीज़ें से तंग करती हैं। छोटी छोटी, जैसे देखें आज कितने लोग हैं जो, कुछ लोग हैं जो उसी सीट पे आकर बैठते हैं जिस दिन पहले आकर बैठे थे, ऐसा है ना। तो ये भी सिमिलैरिटी मैचर। छोटी छोटी बेहतरियों को तरजीह देता है, इम्प्रूव करता है छोटी छोटी चीज़ों से। मामूलात को तरजीह देता है, रूटीन को वो प्रेफर करता है। ज़ाहिर है जब उसे सिर्फ सिमिलर चीज़ों को ही देखना है तो उसी रूटीन को प्रेफर करेगा। जैसे अक्सर बाज़ लोग ने अपनी एक टेबल सेट की होती है कि मैंने यहीं पे काम करना है, और बेड सेट किया होता है मैंने इसी साइड पे सोना है, मैंने ये चीज़ें, यानी ये सब आपके साथ चल रहा होता है। बल्कि इसमें एक और ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक वीवो कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला बड़ा अच्छा चले, दूसरी दफ़ा जाएंगे कि नहीं यार इसका ही कोई मॉडल ले दें मुझे, तीसरी जगह तक ये इसका ही मॉडल ले दें। हम सिमिलैरिटी को ढूंढते हैं। अगर आप एक कार चला रहे हैं, आपने करोला चलाई तो आपको जाते यार सिटी कार बड़ी अच्छी है, ये ले लें, यह सस्ती है, आप उससे मैच कर रहे हैं। नहीं यार वो मैंने चलाई हुई है, वो गर्म नहीं होती, ये नहीं होती। हम मैच करके चीज़ों को खरीद रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, सिमिलर चीज़ों को बस पसंद, सिमिलर चीज़ों को पसंद। दूसरा है मैच विद एक्सेप्शंस। ये शख्स आम तौर पर मुमासलत देखता है, लेकिन कभी कभार इख्तलाफात पर भी तवज्जो मरकूज़ कर लेता है। यानी ये जो मैचर जो है, एक कैटेगरी ये भी है कि वो सिमिलर चीज़ों को देखता ज़रूर, मैचर तो देखता ही सिमिलर चीज़ें हैं ना, जो पहले से वो जानता है। और जो मैचर विद एक्सेप्शन होगा वो चीज़ों को सिमिलर देखने के साथ साथ फ़र्क को भी देख लेता है कि इसमें फ़र्क क्या है। तो जैसे ये दो चीज़ें हैं, ये डायग्राम है, एक सर्कल है, दोनों एक जैसी हैं। अच्छा जैसे अगर वो नया मोबाइल ख़रीदता है, नहीं मैं इसी को कर देता हूँ। अब देखिएगा, वो कहता है जी ये मुस्ततील है, 3 मुस्ततील है, तो जो एक्सेप्शन वाला क्या कहा, नहीं 2 खड़ियाँ और 1 लैंडस्केप है। उसको देखेगा इस तरह, इसी अंदाज में सोचेगा, वो 2 शक्लें खड़ी हैं और 1 इस तरह है, वो एक्सेप्शन आ गई क्या, वो वाली। और जो मैचर है वो क्या कहेगा, वो कहता है ये तीनों मुस्ततील हैं, वो उस पर जाएगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं है। जैसे वो कोई मोबाइल ख़रीदता है तो कहेगा फ़ौरन कहेगा अच्छा इस कैमरे का, इस मोबाइल का कैमरा तो बहुत अच्छा है,
لیکن بیٹری میری پہلے جیسی موبائل جیسی نہیں لگ رہی. تو اس طرح کی وہ یعنی مماثل یعنی وہ سملر چیز ڈھونڈے گا، ساتھ ہی وہ فرق بھی ڈھونڈ لے گا. مماثلت پسند لیکن فرق کو تسلیم کرنے والے فرد کی خصوصیات. زیادہ تر یکسانیت پر متوجہ کرتا ہے، یعنی زیادہ تر تو اس کی یہی ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ سملر چیزوں کو ہی ڈھونڈے. کبھی کبھار فرق کو بھی محسوس کر لیتا ہے. یہ جو ابھی میں بیان کر رہی تھی نا، یہ اسی کو ہم ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں. دیکھتا سملر چیزوں کو ہے لیکن ساتھ ساتھ فرق کو دیکھتا ہے. یکسانیت چیزوں میں راحت محسوس کرتا ہے لیکن کمفرٹیبل وہ سملر چیزوں میں ہے، سملیرٹی میں ہے، میچنگ والی چیزوں میں ہے. روٹین سے مطمئن ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود کو ڈھال لیتا ہے. یعنی روٹین میں تو ظاہر ہے وہ سیٹسفائی رہتا ہے کہ سب کچھ میرے مطابق چل رہا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو وہ کوئی اور مختلف چیزوں کو بھی اڈاپٹ کر لے گا کیونکہ اس میں صلاحیت ہے فرق چیزوں کو دیکھ. بالکل ایسے جیسے کہ 9 to 5 ٹائم ہے تو وہ روٹین ہے. تو ایک دن کہتا ہے کہ نہیں ایسے 6 بجے آپ نے جانا ہے، وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں میں کر لیتا ہوں. اس ایکسیپشن کو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. فیصلے مشابہت کی بنیاد پر کرتا ہے، لیکن اگر وہ فیصلہ کرے گا تو پھر اس نے فرق کو سائڈ پہ رکھ کے اس پہ کرے گا. یہ فرق آگے فرق تلاش کرنے والا. پہلے ہم نے پڑھا میچر پڑھا، میچنگ وہ دیکھنے والا. اب ہم دوسرا پڑھے ہیں فرق تلاش کرنے والا. بنیادی طور پر یہ فرد چیزوں، حالات اور لوگوں میں فرق اور تضادات کو نوٹ کرتا ہے. وہ اکثر خامیاں یا کمیاں دیکھتا ہے اور بہتری کے لیے تبدیلی پر توجہ دیتا ہے. یعنی یہ وہ شخص ہے جس سے خامی نظر آ جسے کیڑے نظر آ جاتے ہیں. تو ہر کام سے کیڑے کاٹتا میرے. تو یہ ہوتا ہے جس سے بہت جلدی فرق لگ جاتا ہے کہ یہ کمی ہے، یہ خامی ہے اس میں. تو یہ وہ شخص ہے. اب آگے ہے فرق تلاش کرنے والے کی خصوصیات. یہ جو میں نے کہا جو صرف فرق تلاش کرتا ہے تو وہ کیسا ہوگا. پہلے فرق دیکھتا ہے کہ مختلف کیا ہے اس میں، جو سچویشن آئی ہے جو ہے وہ مختلف کیا ہے، یا جو کام وہ کرنے لگا ہے، یا جن لوگوں سے وہ مل رہا ہے، یا جس سیٹ اپ میں گیا ہے اسے مختلف کیا ہے. مروجہ روایات کو چیلنج کرتا ہے اور پھر دیکھتے وہ مروجہ یہ چیلنجز دا اسٹیٹس کیوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسم و رواج چل رہے ہوتے ہیں ان کو وہ چیلنج کرتا ہے، ان کو وہ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. جدت اور تبدیلی کی قدر کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے وہ نئی چیزوں کو پسند کرتا ہے. اس میں یہ ایک جذبہ ہے کہ میں مختلف چیزیں کروں اور آگے بڑھوں. روٹین کی بجائے تنوع کو پسند کرتا ہے. دیکھیں وہ روٹین کو پسند کر رہا ہے اور یہ تنوع کو کہ مختلف قسم کی ورائٹی ہو، حالات میں، ہر چیز میں تبدیلی جلدی اپنا لیتے ہیں. وہ تو ظاہری بات ہے فوراً ہی تبدیلی اپنا لے گا، وہ چاہتا ہی تبدیل ہونا. اب ایک فرق تلاش کرنے والا لیکن کبھی کبھار اتفاق کرنے والا. مس میچر ود ایکسیپشن. ایک شخص جو ہمیشہ جو عام طور پر معلومات میں فرق، تضادات اور غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے لیکن بعض اوقات کچھ سیاق و سباق میں مماثلتوں کو بھی تسلیم کر لیتا ہے. اب یعنی یہ ہے تو اس کا ایک تو یہ ہے میٹا پروگرام کہ صرف فرق دیکھنا ہے پہلے والے کا. اب اس کا کیا ہے کہ فرق تو ضرور دیتا ہے، تبدیلی ضرور نوٹ کر لیتا ہے، اختلافات ضرور نوٹ کر لیتا ہے، لیکن اس میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے وہ اس میں یعنی سملر چیزوں کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کیا خصوصیت ہے؟ فرق پر توجہ مرکوز کرتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں. مسائل کے حل میں مؤثر ہوتا ہے. دیکھیں مسائل کے حل میں تو مؤثر ہو سکتے ہیں کیسے بھی، جب ایک روٹین کی چیزوں کے علاوہ اس کو ایک یعنی ڈفرینٹ ورائٹی ہے اس کے پاس، کیونکہ دونوں قسم کے میٹا پروگرام اس کے پاس ہے تو پھر وہ مسائل کے حل میں مؤثر ہوتا ہے. نئے خیالات کے لیے کھلا ہوتا ہے اگر وہ منطقی ہو، یعنی اگر وہ لاجیکلی سوچتا ہو تو یقیناً وہ جلدی اس قابل ہو جاتا ہے کہ نئے خیالات کو ایکسیپٹ کر لیں. مشروط زبان استعمال کرتا ہے جیسے اگر، جب تک نہیں، سوائے، شاید، ممکن ہے، کبھی کبھار، اگر ایسا ہو تو اس طرح کے اس کے فریکوینٹلی وہ الفاظ یوز کر رہا ہوتا ہے. آپ بھی نوٹ کیجیے اپنے ارد گرد والوں میں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی اس میٹا پروگرام کی. اب دیکھیے تھوڑا سا سمرائز کر دوں میں ایک، کیونکہ یہ کنفیوز ہو جاتا ہے. میچر صرف سملر چیزوں کو دیکھے گا، میچر ود ایکسیپشن سملر چیزوں کے ساتھ فرق دیکھے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا تھا؟ مس میچر کیا کرے گا؟ صرف اختلافات، خامیاں اور کمیوں کو دیکھتا ہے. اور مس میچر ود ایکسیپشن
फ़र्क चीज़ों को इख्तलाफी चीज़ों को देखने के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के साथ साथ सिमिलर चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करते हैं। क्लियर हो गया? बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये काम ज़रा मुश्किल है, लेकिन चूँकि आपकी इंट्रोडक्शन पहली दफ़ा हो रही है, आपके पढ़ने में भी नहीं आया, मेरा ख्याल आपके पे पढ़ने में नहीं आया। जब आप अभी आपको जब ये स्लाइड्स भी मिल जाएंगे, आपके पास लिखा हुआ मटीरियल, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए होंगे, आप देख रहे हैं कि मेरी हर स्लाइड उर्दू और अंग्रेज़ी में है, और इसकी वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाज़ का तो वो उर्दू अंग्रेज़ी से नहीं मिल रही होती, और उर्दू बाज़ का उधर नहीं मिल रहा था, कभी अंग्रेज़ी को बदलना है, कभी उर्दू को बदलना है, ताकि दोनों मैच कर जाएं, दोनों का मफ़हूम एक हो, और फिर यह है कि हर लेमैन भी इसको समझेगा और दूसरा भी समझेगा। यही स्लाइडें जिनको मैंने 20 बल्कि 20 नहीं, इसमें तो कोई 1 महीना लगा के मैंने बनाई हैं, और अगर मैं अंग्रेज़ी में बनाऊँ तो फटाफट बनाऊँ और इतनी डिटेल भी ना दूँ, बोलना ही है ना, लेकिन बोली हुई आवाज़ें आपको कम याद रहेंगी। अगर आप उसी को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे तो मेरी कही हुई बात भी आपको याद आ जाएगी। तो मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, एक ही मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर दूँ जो मैं कर सकता हूँ।